اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، اسلامی شادی کی سیریز میں آج ہم گفتگو کریں گے شب زفاف، جسے ہم اردو میں عام زبان میں سہاگ رات کہتے ہیں۔ شب زفاف شادی کے بعد جب دلہن گھر آتی ہے رخصت ہو کے، تو جو پہلی شب ہوتی ہے اسے شب زفاف یعنی سہاگ رات کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے جس میں کسی کی دخالت غیر ممکن ہے، لیکن شادی کے بعد یہ رات وہ رات ہوتی ہے جس میں اس پرائیویٹ لائف میں ایک پارٹنر کی شرکت ہوتی ہے اور انسان ایک شخص کے ساتھ اپنی پرائیویٹ لائف کو شروع کرتا ہے، اسی لیے اس کو شریک حیات کہا جاتا ہے۔ شب زفاف بہت لوگوں کے ہاں اکثر جگہ یہ ہوتا ہے کہ کمرے کو سجایا جاتا ہے، دلہن کے کمرے کو خوب سجاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے ہیں اور اچھی طریقے سے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہرحال زندگی کی پہلی رات ہے اور رخصتی کے بعد اپنے گھر میں زندگی کی پہلی رات ہے۔ یہاں میرا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ہم کمروں کو سجاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی روح کو بھی سجانا چاہیے اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ دلہا دلہن کہ جن کے کمرے پھولوں سے سجے ہوئے ہیں، جن کو سیج کہتے ہیں، پھولوں سے سجی ہوئی ہے، وہیں ہماری روحیں بھی اسلامی تعلیمات کے پھولوں سے آراستہ اور پیراستہ ہوں۔ شب زفاف جسے سہاگ رات کہا جاتا ہے، غیر اسلامی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر بہت سے غلط تصورات ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں آتے ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات کے حساب سے یہ رات خدا کو یاد کرنے کی رات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی رات ہے۔ خدا کا ہزار شکر ادا کیا جائے تو کم ہے، اس لیے کہ آج اپنے جنسی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی رات ہے، جس کے لیے اللہ نے خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس رات کو شکر گزاری کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ چنانچہ ہماری اسلامی تعلیمات میں بہت سی روایات اس رات کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب دلہن گھر لے کے آؤ تو اس سے کہو کہ وضو کرے اور تم بھی وضو کرو، دونوں وضو کریں اور دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ کیوں؟ اس شکرانے میں کہ میرے معبود تو نے یہ موقع عطا کیا کہ میں حرام کو چھوڑ کے میں نے حلال کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے اور تیرے نبی کی سنت کو میں نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ آپ بھی دعا کریے اور گھر میں جو عورتیں ان سے بھی کہیے کہ وہ لوگ آمین کہیں، اس دعا کو کریں اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آئندہ نسل کے لیے دعا کی جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب شوہر کمرے کے اندر جائے، اس کمرے میں جس کو اور دلہن کے لیے سجایا گیا ہے، تو وہاں کے اوپر حکم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک دعا پڑھی جائے۔ روایت میں یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے سامنے کے بال اگنے کی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھے یا بالوں کو پکڑے اور کہے، اس طرح سے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بامانتک اخذتھا وبکلماتک استحللت فرجہا فإن قضیت لی منہا ولدا فاجعلہ مبارکا ولا تجعل للشیطان فیہ شریکا ولا نصیبا۔ خدا بندہ، میں نے تیرے کلمات یعنی تیری تعلیمات کی بنیاد پر اس عورت کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اے میرے معبود، اگر ہمارے درمیان اس رشتے کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مبارک قرار دے اور اس میں شیطان کی شرکت اور اس کا حصہ قرار نہ دے۔ اور پھر اس کے بعد اس رات حلال طریقے سے جنسی خواہش کو پوری کی جاتی ہے، لہذا اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات میں اس مرحلے کے لیے بہت سی روایتیں ہیں جو عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک کتاب میری نظر سے گزری، اس کا نام ہے، جو شاید غالباً عابد حسین صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے اسلام اور جنسیات۔ بچے اس کا مطالعہ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو یہاں کے اوپر آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس رات انسان کو چاہیے کہ دولہا اور دلہن دونوں باوضو ہوں
دونوں دو رکعت نماز پڑھیں، شکرانہ ادا کریں۔ شب زفاف اگر شب جمعہ ہو، سہاگرات اگر شب جمعہ ہو تو بہت بہتر ہے، خدا کا ذکر کریں۔ اور بیڈ کا ڈائریکشن قبلے کی طرف نہ ہو۔ ہم بہت مرتبہ توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بیڈ کا ڈائریکشن ہمارا پیر قبلے کی طرف ہوتا ہے، یہ ڈائریکشن میں ہمارا بیڈ نہ ہو، تاکہ ایک پاکیزہ اور اچھی اولاد ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ لہذا انشاءاللہ اس کی گفتگو ہم بعد میں کریں گے۔ خدا سے دعا ہے پالنے والے ہمیں ان مراحل میں بھی اسلامی تعلیمات کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلامی طریقے سے ہمیں اپنی شادیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تعالیٰ پالنے والے ہم سب کو ایک اسلامی شادی، اسلامی فیملی تشکیل دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔